سلطان عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا عرس ہے ضلع خانیوال میں، ان کے نام سے ہی عبدالحکیم تحصیل بھی ہے، اور ان کے خانوادے سے ہم نے علامہ فضیل کو بلایا ہوا ہے۔ جی علامہ صاحب ذرا بتائیں نا حضرت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف شریف کا اگر ہم عطر اگر نکالیں تو وہ ہمیں ادب، احترام، ایمان کی سلامتی، فتنوں سے باخبر رہنا، اور اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں، نیک بندے، ان کی صحبت و سنگت میں آنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سورۃ کہف شریف کے ایسی جو دروس ہیں ان میں سے قابل تحسین بات یہ ہے کہ حضور سخی لجپال سلطان عبدالحکیم صاحب، جو کہ برِ صغیر پاک و ہند کی ان عظیم الشان صوفیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی، خیر خواہی امت اور قرآن و سنت کے فیضان کو عام و تام کرنے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہ مغلیہ دور کے ہیں بزرگ۔ جی جی۔ تو آپ کے جو ملفوظات ہیں، جو آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، ان کے اندر بھی سورۃ کہف شریف کا فیضان ملتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ کے ملفوظات میں سے ایک آپ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو قلبی اطمینان حاصل ہو، یعنی اس کے دل کے کاسے پر اللہ رب العالمین کی معرفت اور انوار و تجلیات کے بادل چھما چھم برسیں، تو اسے چاہیے کہ اپنا تعلق کسی نیک سیرت بندے کے ساتھ باندھ لے۔ ٹھیک۔ جب تک وہ اپنا تعلق کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ نہیں باندھ سکتا، اس کو قلبی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ اور کسی بھی اور شخصیت کی عظمت و شان، اس کے مقام رفعت کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بنیادی طور پر دو اصول ہوتے ہیں جی، جو ارباب علم و دانش نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے، اور دوسرا پہلو زہد و تقوی کو دیکھا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا صاحب کرامت تھا۔ اور اگر انہی قطع نظر اور دیگر اوصاف کے فقط انہی دو وصفوں میں، دو اوصاف میں دوسرا خلیج پاک سلطان عبدالحکیم صاحب کی زندگی، آپ کی سیرت دیکھی جائے تو آپ اپنے ہم عصر اولیاء میں یکتا و یگانہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے دینداری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دیندار ہونے کی اور آپ کے علم و معرفت پر حریص ہونے کی اس سے بڑی نظیر ماضی قریب میں کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اپنا سینہ حفظ قرآن کے نور سے منور کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور 17 سال کی عمر، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جو عمومی طور پہ بچوں میں کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، آپ نے 17 سال کی عمر میں تمام ظاہری اور باطنی علوم کا بحر بے کنار بن کے جلوہ گر ہوئے تھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی ایک دینی زندگی اور علم کی طرف آپ کی علم دوستی کی آپ کی زندگی۔ اور اگر کرامات کی طرف آئیں تو آپ کے کرامات کا بیان جو ہے وہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت وہ یہ ہے کہ آپ عالم قرآن بھی تھے اور عامل قرآن بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس استقامت فی دین کے باوجود بھی آپ کی جو وجہ شہرت جو کرامات ہیں ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ نہ فقط ایک ہندو عورت کے کپڑوں کو بظاہر گاروں سے خوش نما رنگوں میں رنگا، بلکہ اس سمیت اس کے پورے خاندان اور قبیلے کو آپ نے اپنی پرتاثیر نگاہ فیض سے پورے قبیلے کو آپ نے مشرف با اسلام فرمایا۔ وہ کس طرح ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ رنگ ساز تھے نا آپ کے والد بھی، آپ خود بھی؟ جی جی۔ وہ سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ چونکہ دریائے راوی کے قریب آپ وہاں پہ آپ کا ڈیرا تھا، حجرہ تھا، اور وہاں بیٹھ کے آپ کپڑوں کو رنگا کرتے تھے۔ ٹھیک۔ تو وہاں پہ آج یہ عبدالحکیم کے مضافات میں ایک علاقہ کوٹ اسلام، آج بھی وہاں پہ وہ ان کے نشانات ہندوؤں کے، اس غیر مسلموں کے وہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک۔ تو وہ اس عورت کی، ہندو عورت جو غیر مسلم عورت تھی، اس کی بچی کی شادی تھی، تو وہ کپڑے اپنے دے گئی آپ کو کہ آپ اس کو جو ہے وہ رنگ کر دیں، رنگ دیجیے۔ آپ نے کہا تم رکھ دو بیٹا، جو وقت دیا اس پہ آپ آ کے لے جانا۔ وہ اپنے مقررہ وقت پہ جب تشریف لائی تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا یہ ولی جو ہے گارا بنا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جی میرے کپڑے، میرا کام ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا کچا حجرہ تھا، بارشوں کا سلسلہ رہا اور وہ گر گیا، تو میں اس کی تعمیر میں مصروف ہو گیا، تمہارا کام نہیں کر سکا۔ تو وہ چونکہ غیر مسلم تھی، اسے کیا پتا کہ اللہ کے درویشوں کی بارگاہ کے کیا ادب ہوتا ہے۔ وہ تو غصے میں آ گئی کہ کل بارات جانی ہے، کل شادی ہے، سر مہمان سب تیاری ہیں، آپ نے کپڑے تیار نہیں کیے۔ اس نے تو اول فول بکنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے بڑے دھیمے لہجے میں اخلاق کے ساتھ کہا کہ تو پریشان نہ ہو، اگر نہیں رنگے تو کیا ہوا، یہاں رنگنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک تو آپ نے میرا کام نہیں کیا، دوسرا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نہ تو آپ نے بھٹی کوئی جلائی ہے، نہ کوئی رنگ کا اہتمام ہے، آپ خود گارے میں کھڑے ہیں، کپڑے کیسے رنگیں گے؟ آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر حجرے سے وہ اپنی گٹھڑی لے کے آؤ۔ وہ آپ کے حجرے میں گئی، اس نے وہ کپڑے آپ کو پیش کیے۔ اب آپ نے وہ گٹھڑی کھولی اور کھول کے وہ سارے کپڑے گارے میں ڈال دیے۔ اچھا، گارے میں ڈالے اور اس کو پاؤں کے ساتھ اس کو اور نیچے دبا دیا اندر۔
اب وہ تو اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا، بھائی میں نے تو کپڑے دیے تھے آپ کو، کس میں اور حسن آ جاتا، کپڑے رنگین ہو جاتے اور اچھے ہو جاتے، بجائے آپ نے اس کو خوشنما کرنے کی اس کو آپ نے اور گندا آلودہ کر دیا۔ تو وہ اور غصے میں آ گیا، آپ نے کہا کہ تو غصہ نہ کر، تو بول تجھے رنگ کون سا چاہیے؟ اس نے کہا اگر بابا یہ بات ہے تو پھر سرخ دے دو۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے اس ولی سلطان عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ شریف کی طرف رخ کیا، آقا کریم کی ذات درود پاک پڑا اور گارے میں ہاتھ ڈالا، کپڑا نکالا، کپڑا سرخ ہو چکا تھا۔ واہ، وہ عورت رنگ بولتی جاتی، آپ درود پاک کی تسبیح پڑھتے، آقا کا ذکر کرتے اور کپڑے کو گارے سے نکالتے، کپڑا اسی طرح رنگین ہو چکا ہوتا۔ واہ واہ واہ، آپ کے اس روحانی تصرف کو دیکھتے ہوئے آپ کے قدموں پہ گری، ہلکا بگوش اسلام ہوگی۔ جب واپس جانے لگی، اس عورت کا ابھی ایک پاؤں آپ کے حجرے کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، واپس آ گئے۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹی تمہارا کوئی کپڑا رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی، واپس کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ جو رنگ آپ نے ان کپڑوں کو دیا ہے اور جو مجھے دیا ہے، کہا یہ میرے بچوں کو نہیں مل سکتا۔ واہ، تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ یہاں پہ جو فیضان ہے، جو رنگ ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے؟ یہ تو ان لمیٹیڈ ہے، یہ تو مدینے سے اس کے کنیکشن ہے۔ ہاں، تو بچوں کی بات کیوں کرتی ہے؟ کل ساری بارات کو لے کے آ جانا، میں ساری بارات کو رنگ چڑھا دوں گا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب وہ آج بھی اگر آپ تشریف لے جائیں وہاں پہ کوٹ اسلام میں دیکھیں تو وہ دریا راوی کی اس کنارے اور اس کنارے وہ دو قبیلے آباد ہیں، ان غیر جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے۔ جی جی۔ اب بارات نے جب جانا تھا تو اصولی طور پہ اس نے دریا کو کراس کر کے جانا تھا، ٹھیک، لیکن آپ کا حجرہ سائڈ پہ، تو اس نے کہا کہ ذرا بارات ہے تو لوگوں کو ذرا پتہ چلے، ذرا گھوم کے چلتے ہیں۔ اب وہ ان کے اپنے تہوار تھے، ان کے بارات کے آگے آگے ان کے اپنے رہنما ہوتے تھے، پیچھے دولہا، پیچھے ساری بارات ہوتی تھی، اور ان کے اپنے جو اذکار ہوتے تھے وہ اپنے اپنے معبودان باطلہ کے وہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ اب یہ اللہ کے ولی درویش سلطان عبدالحکیم صاحب آپ اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہیں اور ذکر و فکر کی تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ جیسے ہی آپ کی حجرے کی گلی میں وہ بارات داخل ہوئی، اب ان بارات والوں کے لبوں پہ ان کے اپنے خداؤں کے نام تھے، اذکار تھے۔ جب آپ کے کانوں پہ وہ صدا پڑی، آپ باہر تشریف لے آئے، اول سے لے کے آخر تک پوری بارات کو ایک نگاہ سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بدبختوں بھول گئے ہو، یہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ ہو پڑھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے ولی کی نگاہ کام کر چکی تھی، ان کے جو پنڈت تھے، رہنما تھے، وہ بھی اللہ پڑھ رہے تھے، ساری بارات بھی اللہ پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان